میں حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بہت امیر و کبیر بزنس مین ہے، ملکیت میں اربوں روپے ہیں اور اتنے ہی مالیت کے اثاثے ہیں، پھر بھی وہ اپنے کاروبار کے معاشی نظام کو چلانے کے لیے سرکاری و غیر سرکاری بینکوں سے اربوں روپے اتنا قرض لے لیتا ہے جو اس کے پاس موجود تمام مال کی مالیت سے زیادہ ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔ اس صورت میں اس پر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ یہ قرضہ اس نے ایک تو بغیر کسی وجہ کے لیا، صرف ٹیکس وغیرہ بچانے کے لیے، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ مطلب ملکی نظام کو یہی چیزیں بگاڑتی ہیں، تو یہ کوئی مستحسن چیز تو نہیں ہے، وہ آدمی مجبور تو نہیں ہے کہ اس کو رعایت دی جائے۔ لہٰذا ہم تو اسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں، اسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ جو اس کو موجودہ منتھ کی جب سال پورا ہو جائے اور اس مہینے کی جو انسٹالمنٹ دینی ہے صرف اس کو مائنس کریں گے، پورے قرضے کو نہیں، اور اس کے بعد جو جتنا باقی اس کے پاس مال ہے ان سب کا 2.5% اس کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ بعض علماء یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں کہ جتنا بھی قرض ہے، چاہے وہ ابھی فوراً دینا ہے یا بعد میں، سارا مائنس کریں۔ لیکن اسی قسم کے مسائل ہوتے ہیں کہ لوگ ہیلہ شرعی کر کے، یعنی اس طرح کے ہیلہ شرعی تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن ہیلہ کر کے اپنی زکوٰتیں بچا لیتے ہیں یا دیگر معاملات ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اس لیے رعایت نہیں دی جائے گی۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے، بہرحال ہمارے نزدیک یہی صحیح مسئلہ ہے کہ اس پہ زکوٰۃ کو لازم کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں، ایک نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو اس بات سے منع کیا کہ ہونے والے داماد کے سر پر یا پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرے، اسی طرح ہونے والے داماد یا اس کے والد کو سلام کرنے سے بھی یا ان کا سلام کا جواب دینے سے میں نے منع کیا، کیا یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ دیکھیں، عورت کو احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ ابھی داماد، چونکہ ابھی داماد بنا نہیں، ابھی ہونے والا ہے، جیسے آپ نے لفظ کہے تو وہ نامحرم ہے، اور نامحرم کو ٹچ کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، دور رہنا چاہیے۔ ہاں، سلام کا جواب ہمارے عرف میں چلتا ہے کہ جب لڑکی والے آتے ہیں گھر پہ یا لڑکے والے آتے ہیں اور کبھی ایسی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے یا اس طرح بیٹھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کا موقع ملے اور جواب نہ دیا جائے تو سامنے والا برا محسوس کرے اور اس سے ہونے والے رشتوں پہ فرق آئے، اس کی تو جواب کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ باقی ٹچ کرنا بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہاں، جب داماد ہو جائے گا باقاعدہ وہ، تو پھر اس داماد اور ساس کے اندر محرم کا رشتہ قائم ہو جائے گا، پھر وہ اس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیر سکتی ہیں لیکن وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب یہ ہاتھ پھیرنا باعث فتنہ نہ ہو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساس جوان ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے دل میں برے خیال آ سکتے ہیں، تو اگر وہ عمر رسیدہ ہیں تو پھر اس کے بعد، یعنی داماد بن جانے کے بعد، اس فعل کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک بچی کہتی ہے کہ میرا ڈرامہ دیکھنے کو بہت دل کرتا ہے، کیا میں رومانٹک ڈرامے دیکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں، رومانٹک تو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دلوں کے اندر، یعنی ایسا کوئی بھی منظر دیکھنا کہ جو دل میں خرابی پیدا کرے، جو فی نفسی ہی منع ہو، یعنی ایسا اس میں چیز دکھائی جا رہی ہو کہ اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو وہ بالکل منع ہو، جیسے نامحرم کا دیکھنا، فحش الفاظ ہیں اور غلط قسم کے کردار بعض اوقات دکھائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ معاشرے کی عکاسی کی نیت کے ساتھ دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ تو ایک معاشرے کی حقیقی تصویر دکھانا چاہتے ہیں، لیکن سامنے والے اس سے منفی اثر قبول کر کے اسی طرح معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی اتنا بھولا نہیں ہے کہ یہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے کہ اس کے کیا کیا منفی اثرات نوجوان بچوں اور بچیوں کے اذہان پر مرتب ہوں گے، اس لیے تو بالکل منع کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی ڈرامہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی ناجائز منظر نہیں ہے، اس سے کوئی دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کوئی عبرت والی چیز ہے، اور جیسے بعض ترکی کے ڈرامے آئے، ان کو ڈب کر کے یہاں پر دکھایا گیا، اور ان سے اگر کوئی فرض کر لے کوئی جوش وغیرہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اسلامی حمیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ورنہ جو آج کل اس قسم کے ڈرامے کے جس میں مطلب ایسا معاملہ دکھایا جاتا ہے کہ گھر میں رہنے والی ایک بچی کے ذہن میں، اس کے قلب میں ماں باپ کی تمام تر احتیاطوں کے باوجود بھی خراب خیال آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کا پریکٹیکل کرنے کی طرف ذہن جاتا ہے، پھر جب وہ اسکول کالج جاتی ہے تو اسی طرح ذہن رکھنے والی لڑکیوں سے دوستیاں ہوتی ہیں اور پھر آگے معاملات خراب ہوتے ہیں۔
جو ہمارے پاس ایک نہیں سینکڑوں ایسے کیسز آتے ہیں کہ جب کام بگڑ جاتا ہے تو بعض وقت خود بچیاں ہم سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں، کبھی والدین ہم سے شرعی مسئلہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا بہتر ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے اللہ ہیں؟ کا بڑا کرم۔ یہ مجھ سے سوال پوچھنا تھا کہ جماعت سے پہلے کسی نے سنتوں کی نیت کی، موقدہ یا غیر موقدہ، تو اس میں اگر 2 کے بعد یا 1 کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی تو اب آیا کہ وہ اب نیت چونکہ 4 کی تھی، اب وہ 2 کر سلام پھیر سکتا ہے یا نہیں؟ یہ اس میں موقدہ اور غیر موقدہ دونوں کا حکم بتا چلیں بتاتا ہوں۔ شور فالو نہیں کرتے ہیں، وہ بیچ میں 10 دفعہ آ رہے جا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا دوبارہ بتائیے گا بہن، دوبارہ ذرا شروع سے بتائیے گا۔ میں ایک کالج میں جاب کرتی ہوں جی اور وہاں میرے ٹائمنگ 8:30 سے 2:30 بجے تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سب کی ٹائمنگ یہی ہے، جتنا اسٹاف ہے، فیکلٹی ہے، جی جی تو ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہوتے ہیں، تو کوئی اس ٹائم کو فالو نہیں کر رہا ہوتا ہے، صرف گنتی کے 1 یا 2 لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی 10:30 بجے تک آتے ہیں، 1 بجے چلے جاتے ہیں یا 11:30 بجے آتے ہیں، کہیں کلینک کرنے چلے جاتے ہیں یا دوسرے کالجز میں لیکچر لینے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اور فیمیل اسٹاف جو ہیں وہ بھی تقریباً 12:30-1 بجے ساری چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ جائز ہے کہ نہیں؟ آیا میں بھی انہی کی طرح بن جاؤں؟ اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی؟ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ پہ ہوگی یا مجھے ٹائم پورا کرنا چاہیے؟ اینڈ میں صرف 1 یا 2 میل رہ جاتے ہیں، فیمیل ساری چلی جاتی ہیں۔ بتاتا ہوں بہن انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انہیں کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ مسجد میں پہنچتے ہیں اور جماعت تیار ہو تو فقہ حنفی کے مطابق فجر کے علاوہ تمام جماعتوں کو یہ حکم ہے کہ آپ سنت شروع نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ مغرب سے پہلے تو ہوتی نہیں ہے، لیکن جیسے ظہر سے پہلے ہیں، عصر سے پہلے، عشاء سے پہلے کی تو آپ سنت شروع نہیں کر سکتے۔ اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو مکروہ ہے آپ کا سنن میں مشغول ہونا۔ اب تو ڈائریکٹ آپ جماعت میں شامل ہوں گے، پھر جماعت کے بعد پہلے وہ سنت قبلیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اگر کوئی سنت ہے تو اس کو پڑھا جائے گا، لیکن عصر میں ایسا نہیں کریں گے۔ عصر میں اگر پہلے نکل گئی تو نکل گئی، وہ تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے ظہر کے اندر بعد میں پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے اندر آپ بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن فجر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ چلیں میں اپنا جواب کمپلیٹ کرتا ہوں لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے کہ اگر تو آپ ایسے ٹائم پر مسجد میں آئے کہ جماعت کھڑے ہونے والی ہے تب تو سوائے سنت فجر کے کوئی سنت ادا نہیں کریں گے۔ سنت فجر کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے غور کریں کہ کیا میں امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سنت پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر جواب ملے یس تو پہلے سنت پڑھیں ایک سائیڈ میں، پھر جماعت میں شامل ہوں، کیونکہ فجر کی سنتوں کی تلقین زیادہ ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ جماعت نکل جائے گی تو پھر نہیں پڑھ سکتے۔ اور ایک ہے کہ جیسے اب آپ نے کویسچن کیا، میں نے اضافی تھوڑا سا بتا دیا کہ آپ شروع ہو چکے ہیں جیسے ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے یا عشاء سے پہلے، اور جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا کریں؟ دیکھیں اس میں سنت موقدہ کو تو پورا کر لیں، جیسے ظہر سے پہلے کی 4 ہیں یا جمعے سے پہلے کی 4 ہیں، اور اگر مطلب سنت غیر موقدہ ہیں جیسے عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4، تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ کر سلام پھیر دیں، یہ 2 نفل ہو جائیں گی اور آپ پھر جماعت کو مقدم رکھیں۔ اس میں بھی اگر آپ پورا کر کے شامل ہوں گے تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بہن نے فرمایا کہ کالج ٹائم تو 8:30 سے 2:30 بجے تک ہے، لیکن ایچ او ڈی سمیت تقریباً تمام ٹیچرز جو ہیں وہ دیر سے آتے ہیں، جلدی نکل جاتے ہیں، اور اگر میں ٹھہرتی ہوں، وہ ٹائم پورا کرتی ہوں تو آخر میں 1-2 میل ٹیچرز رہ جاتے ہیں، تو کیا میں انہی کے روش پہ چلوں یا میں اپنا ٹائم پورا کروں؟ دیکھیں بہن، یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، جب آپ کوئی سروس پرووائڈ کرتی ہیں کسی کو، اس کی اجرت لیتے ہیں، اس کو شرعی اصطلاح میں اجارہ کہتے ہیں، اور جو امپلائی ہوتا ہے اس کو عربک میں اجیر کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اجیر خاص، ایک اجیر مشترک۔ اجیر مشترک تو وہ ہوتا ہے جو ایک ٹائم میں کئی لوگوں کا کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے درزی ہوتے ہیں، پلمبر، الیکٹریشین وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے اجیر خاص۔ اجیر خاص ہوتا ہے جو کسی خاص ادارے سے وابستہ ہو جاتا ہے اور اس کی خاص ٹائمنگ ہوتی ہے، جیسے اب آپ نے کالج کا آپ کا بتایا، آپ اجیر خاص ہیں، اور اجیر خاص تنخواہ کا پوری سیلری کا مستحق 2 وجوہات کی بنا پر بنے گا۔ نمبر 1، وہ ٹائم پورا کرے، جو اس کا ٹائم ہے، جیسے آپ کے 8:30 سے 2:30 ہے تو 8:30 آئیں 2:30 بجے تک، اور دوسرا جو کام سپرد کیا جائے اس کام کو پورا کرے۔ لہذا اگر آگئے کام پورا نہیں کیا تب بھی سیلری کٹے گی، اور جتنا اگر آپ نے ٹائم لیٹ پہنچے یا جلدی نکل گئے
تو جتنی بھی مہینے کی سیلری ہے اس کو پہلے آپ 30 سے ڈیوائڈ کر دیں تو پر ڈے کی سیلری نکل آئے گی. اس میں پھر جتنے گھنٹے جتنے منٹ آپ نے کیا ہے اس پھر ایک دن کی سیلری کو ان گھنٹوں کے اندر تقسیم کر دیں کہ ہر منٹ یا ہر ایک گھنٹے کے کتنے پیسے بنتے ہیں. بس جتنا آپ نے کوتاہی کی ہے اتنی سیلری کے آپ مستحق نہیں ہیں، وہ لینا آپ کے لیے بالکل ناجائز ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ آخرت میں سخت عذاب کا سبب بن سکتا ہے. اور اگر فرض کر لیں کہ آپ وہاں پر آئے، کام کوئی نہیں ہے، جیسے امتحان کے دنوں میں بعض اوقات کالج میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، اسٹوڈنٹس بھی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کم از کم ٹیچر جیسے کہا ہے کہ کلاس میں بیٹھیں تو کلاس میں بیٹھیں، یا اگر بالکل بھی کوئی کام نہیں ہے تو بہرحال اپنا ٹائم تو پورا کرنا ہی ہوگا. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ جب میدان محشر میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے ہوں، خوف سے ان کے پاؤں کانپ رہے ہوں، اور خدا نہ خواستہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لازم ہو رہی ہو، آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہوں تو جی بھر کے جو مرضی کریں، اور اس کو دلیل بنا لیں کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گی. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، یہ تو ہماری خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر کوئی نہ مانے تو، اور آپ چاہتی ہوں کہ یہ مشغول ہوں، میں خوشی خوشی سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر جنت کی طرف جا رہی ہوں، اور یہ سب مجھے حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں اور پچھتا رہے ہوں کہ کاش ہم اس کی طرح، اس کو دنیا میں بے وقوف کہتے تھے لیکن کاش اس کی طرح کر لیتے. اگر یہ چاہتی ہیں تو پھر زمانہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، آپ کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی رضا والا ہے. تو آپ اپنا ٹائم پورا کریں. اور جب آپ وہاں پہ جوائن کیے ہوئے ہیں تو پھر میل فیمیل کا کیا مطلب ہے کہ جی میل ٹیچر، یہ بھی ایک مطلب آپ نے شاید اس لیے جملہ کہا کہ شاید حکم بدل جائے کہ جی آخر میں عورت تنہا رہ جائے گی، تو آپ ان کے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں. بہرحال آپ کی کوئی شرعی مجبوری ہوگی تو اگر میل رہتے بھی ہیں آپ اپنا علیحدہ کہیں بیٹھیں اور ان سے مطلب اختلاط نہ رکھیں، لیکن بہرحال آپ کو ٹائم پورا کرنا ہی ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے ہیں 2 سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر بیوی مر جائے خاوند اس کا جنازہ دیکھ سکتا ہے، اگر خاوند مر جائے تو بیوی دیکھ سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی کو نقصان نہیں دینا چاہتا تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نقصان نہیں دے سکتی. یہ نظر اور جادو ٹونا، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں. اچھا چلیں بتاؤ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی. ایک سوال تو یہ میرا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ اس وقت خواب میں آتے ہیں جب وہ پریشان ہوتے ہیں، ورنہ میری مدر ابھی فوت ہوئی ہیں تو وہ میرے خواب میں کبھی نہیں آئی. اچھا تو بولیے. مجھے کیسے پتہ چلے وہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر رات کو سوئے نہ تو تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے، رات کو سونے کے لیے تہجد لازمی ہے. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جو ہمارے لیڈیز کے وہ رمضان کے روزے قضا ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہسبینڈ کی پرمیشن لے کے رکھنے چاہیے یا ہم ہسبینڈ کی وداؤٹ پرمیشن بھی وہ فرض روزے ادا کر سکتے ہیں؟ چلیں اور میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. انہی کو لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی مر جائے تو کیا شوہر جنازہ دیکھ سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھ سکتا ہے. جنازہ دیکھ سکتا ہے، شکل دیکھ سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے. کیونکہ دیکھنا اور کوئی حائل بیچ میں چادر وغیرہ ہو تو ٹچ کرنا یہ بھی منع نہیں ہوتا. یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے، اسلامی قانون کے اعتبار سے وقتی طور پہ نکاح ختم ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بیوی بیوی نہیں رہی. میدان محشر میں یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی تو جنت میں جائیں گے. لیکن چونکہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اگر شوہر چاہے تو اب 4 نکاح مزید کر سکتا ہے. وہ 5ویں ہو گئی، یہ 4، کیونکہ حکم شرع یہ ہے کہ ایک وقت میں 4 کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ اگر زوجہ انتقال کر گئی تو کیا یہ ایک ساتھ 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ نکاح وفات کی وجہ سے ٹوٹ گیا. تو اس حکم شرع کی بنا پر کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ گیا. حقیقتاً نہیں ٹوٹتا. اسی لیے دونوں میدان محشر میں میاں بیوی کے حیثیت سے اٹھیں گے. بس وہی جو ایک نکاح کا ایک رشتہ قائم ہے اس جہت سے شوہر دیکھ بھی سکتا ہے جنازے کو کندھا دینا اور بلا حائل ٹچ کرنا. ہاں غسل نہیں دے سکتا کیونکہ وہ بلا حائل ٹچ کرنا ہوگا. اور زوجہ کے لیے بڑی وسعت ہوتی ہے کیونکہ زوجہ کی عدت اسٹارٹ ہوتی ہے. عدت کے اندر اس کا نکاح بالکل قائم رہتا ہے، اسی لیے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اگرچہ اور بھی حکمت ہے اس میں، سوگ ہے، افسوس کا اظہار ہے، یہ بھی مقصود شرع ہے. لیکن عورت شوہر کو دیکھ بھی سکتی ہے، حتیٰ کہ غسل دے سکتی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں. لیکن شوہر ایسا نہیں کر سکتا. اس کی وہی قیودات ہیں جو میں نے آپ کو ذکر کی. یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آیات کا مفہوم غالباً انہوں نے ذکر کیا کہ میری مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر یہ جو جادو ٹونا ہے یہ کیا ہے؟ نظر بد اور جادو ٹونا.
دیکھیں ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کی رضا کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن جب کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ روکے تو اس کا مطلب ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اس نقصان کو اس تک پہنچانے پر ایک طرح سے راضی ہے یا اس کو بطور آزمائش اس میں مبتلا ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بنی اسرائیلی جو جادو کرواتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح فرمایا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ یہ کسی کو بھی اس جادو کے ذریعے ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اللہ کی اجازت کے۔ تو پس اگر کسی نے جادو کروایا، اگر اللہ نہیں چاہے گا، اللہ کا ارادہ ازلی یہی ہے کہ یہ جادو کا اثر اس تک نہ پہنچے، لاکھ جادو کروائیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی فیصلہ کیا کہ میں اس بندے کو اس ٹائم میں آزمائش میں مبتلا کروں گا، اور اسی وقت کسی نے جادو وغیرہ کروا دیا، اس کا اثر یہاں تک پہنچ گیا، تو یہ اللہ کی مرضی سے ایک طرح سے پہنچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں یہ جو گزارش کر رہے تھے، اور اس میں یہ حدیث ذرا ذہن میں رکھیں، جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا تو میں بارہا عرض کر بھی چکا ہوں پہلے بھی کہ میں نے اس کو یہاں رکھا، اور آج تک الحمدللہ رب العالمین اس سے مجھے بہت بڑا سہارا حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نفع پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں، نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں، تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اچھا، مرضی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا، بس یہ ہوتا ہے، لیکن اس فعل سے اللہ راضی بھی ہوگا یہ ضروری نہیں۔ جیسے جادو کروایا اور اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے کہ جس پر کروایا گیا اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور جادو کا اثر اس تک پہنچ گیا، تو ہم کہیں گے یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوا، یوں کہیں گے، لیکن کیا اللہ اس سے راضی بھی ہے؟ نہیں۔ اور ایک مرضی والا لفظ ہوتا ہے رضا، خوشی، کہ بھئی یہ میری مرضی سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ جب ہم اس طرح کے جادو ٹونے کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کم از کم رکاوٹ نہیں ڈالی بس، ورنہ ان غلط چیزوں کا کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش کوئی ہوگا۔ اور دوسرا اس کے جسٹ اپوزٹ کہ اللہ کی مرضی سے ایسا ہوا، یہ اس میں خاص طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کسی نے کچھ کروایا اور اس کا اثر نہ پہنچ سکا، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو یہی محبوب تھا کہ اس کا مسلمان بندہ، اس کا فرما بردار بندہ اس نقصان سے محفوظ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اثر کو یہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جادو ٹونا اپنی جگہ حق ہے، نظر بد بھی حق ہے، لیکن یہ اپنا اثر اسی وقت کریں گے جب اللہ تعالیٰ درمیان سے رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا خواہ خوفزدہ ہونے کے بجائے، اور جو لوگ کروا رہے ہیں ان سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف قلبی میلان رکھیں۔ وہ ذات چاہے گی پوری دنیا آپ کے دشمن ہو جائے، ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے آپ کا، یہ آپ اپنا اعتقاد مضبوط رکھیے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ماں باپ کو خواب میں اگر دیکھیں جیسے پریشان وغیرہ ہوں تو بھی پریشان ہیں، خوشی والا دیکھیں تو خوشی کا پتہ چلتا ہے، لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا ہے، وہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خواب پر موقوف کیوں رکھتے ہیں؟ اپنی زندگی میں دیکھیں نا کہ کیا آپ نے ان سے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی تھی، لہجے سخت تو نہیں رکھے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو تو نہیں کی تھی، ان کو جھڑکا تو نہیں تھا، حقیر تو نہیں سمجھا تھا، ان کی خدمت سے رو گردانی تو نہیں کی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو ڈانٹا تو نہیں تھا، ان کو بے وقوف تو نہیں کہا تھا، ان کے ہاتھوں کو تو نہیں جھڑکا تھا، انہوں نے کام کہا اور آپ نے حقیر سمجھ کے اس کام کو ڈیلے کیا تھا۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ پھر آپ سے مطلب ہو سکتا ہے راضی گئی ہوں، لیکن یہ علامات بہت بڑی ہیں۔ اور اگر آپ نے پوری خدمت کی تھی، ان کی ڈانٹ ڈپٹ پر خاموشی سے سر جھکا دیا تھا، ان کی ہر جائز بات کو مانا تھا، کبھی کوئی دکھ نہیں پہنچایا تھا اپنی گفتگو سے، جان بوجھ کر نادانستہ طور پہ تو ہو سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ خوشی رہیں گے آپ کے ساتھ۔ اب یہ معلوم کرنا کہ پتہ نہیں وہ ناراض ہیں یا خوش ہیں، اس کے بجائے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے وہ لازم خوش ہوں گی۔ آپ خاتون ہیں، آپ تو خیر قبرستان نہ جائیں، اگر کوئی مرد ہو تو ہر جمعہ ان کی قبر کی زیارت کریں، اور ہماری بہنیں تو یہ سب کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں کثرت کے ساتھ، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کریں۔
اگر ان پہ قرضہ ہے تو قرض دور کریں، ان کے وہ رشتہ دار اور دوست احباب جن سے آپ کا ملنے میں کوئی قباحت نہ ہو اور وہ ان سے خوش ہوں تو ان سے اپنا تعلق قائم رکھیں، اور اگر انہوں نے کوئی جائز وصیت کی تھی ماں باپ نے یا کوئی قسم بعض اوقات دے جاتے ہیں بھی میری قسم ہے تم ایسا کرنا، اگرچہ شرعی قسم نہیں ہوتی لیکن ان کے اس طرح کی تلقینات کو اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو تو پورا کرنا، یہ ان کی قبر میں راحت کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ آپ کا جواب تھا۔ اب آپ سے قطع نظر ایک ضمناً میں بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو یہ اچھا جذبہ، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ پتہ نہیں راضی گئے کہ نہیں گئے، یہ کبھی سوچ اس بارے میں بھی رکھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں کون سے نیک اعمال کر رہا ہوں یا کون سے بد اعمال کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ جس سے اللہ خوش ہوگا یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اس کے حبیب کا دل تو رنجیدہ نہیں کر بیٹھے ہم لوگ، اس کے حبیب کی دین کی ہم نے کوئی خدمت کی کہ نہیں کی، اس طرح بھی توجہ رکھیں۔ بعض اوقات مخلوقات پہ ہماری پوری توجہ ہوتی ہے لیکن خالق کو راضی کرنے کے بارے میں انتہائی بے پرواہی ہوتی ہے، چنانچہ ماں باپ کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈانٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، نہیں پڑھیں گے، علم دین سیکھو، نہیں سیکھیں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، حلال کماؤ، نہیں حرام کی طرف بڑھیں گے، خراب چیزیں نہ دیکھو، خراب نہ بولو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ضرور سب کام کریں گے، ماں پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے ماں بس راضی ہونے چاہیے۔ بعض ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ماں باپ کو راضی کر لو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، یہ آپ نے اپنے پاس سے نکال لیا کہ ماں باپ کو راضی کر لو اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لو، پھر چاہے تم کچھ بھی گناہ کرتے رہو، شرابیں پیو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کرو، تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ ہمارا کہنے کا مطلب نہیں، تو پھر کون سا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، مخلوق کو بھی اللہ کے حکم کے تابع رہ کے راضی کرنا ہے، تبھی آخرت کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یوں صرف مخلوق تک اپنی توجہ محدود نہ رکھیں بلکہ خالق اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سوچیں کہ میدان محشر میں ان کے سامنے ہمیں پہنچنا ہے، سرکار اپنے امتیوں کے نام اعمال کو بھی ملاحظہ کریں گے، ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور اگر کوئی ایسا غلط کام کرنے والا ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا قلب انور رنجیدہ ہو، تو ہم ایسے کام کریں کہ وہاں پر آپ کا سر فخر سے بلند ہو، آپ کا دل خوش ہو، آپ کے قلب میں رنجیدگی پیدا نہ ہو، اس پر بھی ضرور توجہ رکھیے۔ بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے عشاء کے بعد سونا لازم ہے، تو کیا ایسا ہے؟ جی بالکل ہے، اور یہ میں پہلے کئی دفعہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ بعض افعال و اعمال ایسے ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے پہلے متعارف نہیں تھے، ان کا تعارف صرف سرکار نے پیش فرمایا، شریعت نے، جیسے ساری عبادات، انہیں افعال مشروعہ کہتے ہیں، اور فعل مشروع کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جیسا نبی کریم نے تعارف پیش کیا آپ کو ویسا ہی اس کو اختیار کرنا ہوگا، کیونکہ عقل سے تو ہم جان ہی نہیں سکتے نا، وہ تو نبی کریم کے بتانے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ تو تہجد میں سرکار کا جو طریقہ رہا وہ یہ کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد آپ سو جایا کرتے تھے، اس کے بعد اٹھ کر آپ تہجد پڑھتے تھے، وہ چاہے مختصر سوتے یا رات کے آخر تک آپ اٹھتے، لیکن سونے کے بعد تو لہذا پھر فقہا نے نتیجہ نکالا کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر سو کر پھر جو نماز نفل پڑھیں گے وہ تہجد بنے گی۔ اگر آپ سوتے ہی نہیں ہیں اور آپ نے رات میں قیام کیا تو اس کو قیام اللیل تو ضرور کہیں گے لیکن تہجد کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہن نے فرمایا کہ جن بہنوں کے ایام حیض کی وجہ سے روزے نکل جاتے ہیں اس کی قضا کی ادائیگی کے لیے شوہر سے پرمیشن لینا لازم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مستحب ہے، افضل ہے کہ شوہر سے معلوم کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خاص کوئی زوجہ کی ضرورت ہو اور دیگر کوئی مسائل ہوں تو اچھا ہے ان کی پرمیشن کے ساتھ کر لیں، لیکن اگر فرض کر لیں کہ شوہر بغیر کسی وجہ کے منع کر رہا ہے تو اس میں شوہر کی نہیں سنی جائے گی، کیونکہ یہ فرض روزے ہوتے ہیں اور ان کی قضا لازم ہے، تو اس میں شوہر کی اطاعت نہیں۔ ہاں اگر نوافل ہوتے یا سنن ہوتے تو بالکل شوہر کی اطاعت کرنی ہوتی، جیسے تہجد پڑھنے کے سلسلے میں، دن میں نوافل پڑھنے کے سلسلے میں، اسی طرح رمضان کا اعتکاف کرنے کے سلسلے میں ہسبینڈ کی پرمیشن ضروری ہوتی ہے، اگر وہ منع کر دے تو زوجہ نہیں کر سکتی، کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ اور اسی طرح دیگر مستحبات جیسے کسی محفل میں جانا ہے، کسی دینی پروگرام میں جانا ہے تو اس میں اگر شوہر منع کرتا ہے کہ نہیں گھر پہ رہو بچوں کو سنبھالو تو اطاعت کرنا لازم ہوگا، لیکن قضا روزوں کا الگ حکم ہوتا ہے، اس میں اگر شوہر خواہ منع کر رہا ہے تو پھر نہ اطاعت کریں، اور اگر واقعی کسی ویلڈ ریزن کی وجہ سے ہے تو پھر یہ چونکہ پوری زندگی میں آپ رکھ سکتے ہیں تو خواہ گھر کا ماحول خراب نہ کیا جائے، اس وقت شوہر کا کہنا مان لے، پھر 1-2 دن چھوڑ کر رکھ لیے جائیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یوٹیوب پر ویلاگ دیکھنا کیسا ہے اور کس طرح کا دیکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں کوئی بھی چیز مطلقاً دیکھنا منع نہیں ہوتی. مطلقاً مینس وداؤٹ اینی کنڈیشن. کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں اگر تو کوئی خراب منظر ہے، ویلاگ میں تو خیر چلیں گفتگو چل رہی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ڈاکومنٹری وغیرہ جس میں کوئی خراب چیز نہ ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کوئی ویلاگ میں اچھی بات ہے، کوئی معیاری بات ہے، کیونکہ معلومات بھی بہت سارے لوگ فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بعض چیزیں، تو اس کو آپ بالکل سن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن الٹی سیدھی باتیں ہوں، مطلب خلاف شرع باتیں ہوں، اور خاص طور پر اگر خدا نہ خواستہ ایسا بھی لوگ ہو کہ جس میں آپ کے اکابرین کے خلاف بولا جا رہا ہو، صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہوں، تو پھر اس کو دیکھنا تو بہت سخت گناہ ہوتا ہے اور ایمان کی تباہی کی طرف میں اگر کہوں یہ پہلا زینہ ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا. خود بھی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں. ایک بہن نے فرمایا کہ کیا ہم اپنی سالگرہ منا سکتے ہیں کہ نہیں، اور منائیں تو اسلامی مہینوں کے لحاظ سے منائیں گے یا انگریزی سالوں کے اعتبار سے؟ دیکھیں سالگرہ یہ بہرحال ہمارے تو مذہب کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ انگریزوں کی طرف سے آیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غیر مسلمین کا طریقہ ہمارے پاس آیا اور وہ ان کی کوئی مذہبی علامت نہ ہو اور نہ قومی علامت. مذہبی علامت کا مطلب ایسی علامت کہ کوئی دیکھے تو کہے یہ فلاں ہے. جیسے کرسچنز سلیب لٹکاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان سلیب لٹکا کر آئے تو کوئی بھی گمان نہیں کرے گا یہ مسلمان ہے، کہیں گے یہ کرسچن ہے شاید. تو یہ اس طریقے مذہبی علامت کہلاتی ہے. اور قومی علامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ وہ فعل ایسا خاص ہو کہ جب اس فعل کو دیکھیں یا اس چیز کو دیکھیں تو انتقال ذہن فوراً اس قوم کی طرف جائے. جیسے بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ان کے فوجی مخصوص یونیفارم میں ہوتے تھے جس میں نیکر بھی شامل تھا، تو اگر دور سے بھی آ رہا ہوتا تو دیکھ کے کہتے گورا صاحب آ رہا ہے. تو اب لیکن یہ قومی شعار کہلاتا ہے، قومی علامت کہلاتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا چیز ہو جو وہاں سے ہی آئی ہے لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی اور نہ کسی کی مذہبی علامت نہ قومی علامت، تو پھر اس پر عمل کرنا مباح ہوتا ہے. یہ میں نے اس لیے تفصیل ذکر کر دی کہ سالگرہ جو آج کل ہم منا رہے ہیں، اگر اس میں کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو، جیسے پٹاخے پھوڑنا، لوگوں کے نیندیں خراب کرنا، یا مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، یا اس میں کوئی کنڈیشن لگا دی کہ بھئی جو بھی آئے گا کم از کم 10,000 روپے ضرور دے گا گفٹ کے طور پر، اس طرح کی کنڈیشنز لگانا، یہ اگر نہیں ہے، مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں اور مطلب خوشی کا ایک ماحول ہے، تو بالکل ہمارا مذہب عرفی لحاظ سے خوشیوں کے ہر طریقے کو منع نہیں کرتا ہے. یہ جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں سب باتیں یہ جانتے ہیں. تو سالگرہ کو بدعت کہنا، یہ بدعت مباح تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی منع نہیں ہوگی. اور پھر یہ جو ہمارے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح جو ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب میں اسلامی تاریخوں کا لحاظ ہوتا ہے، لہٰذا اسی کو آپ بنیاد بنائیے. ایک بچی نے پوچھا کہ کیا رات کے وقت اگر کنواری لڑکی بال کھول کر چھت پر جائے جبکہ نامحرم کی نگاہ وغیرہ پڑنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو کیا اس کو جن اور چڑیلیں چپٹ جاتی ہیں؟ تو جی چپٹ سکتی ہیں، بالکل احتیاط کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو تو بچوں کو اندر کر لو اور دروازے بند کر دو، کیونکہ اس وقت ایک ایسی مخلوق پھیلتی ہے جس کو تم نہیں دیکھتے. تو اس کی شرح شارحین نے یہ بیان فرمائی کہ جنات وغیرہ شیطان خطرناک قسم کے کافر جنات ہوتے ہیں جو مس کر کے بچوں کے اوپر اثرات مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا. اور بچیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملات ہوتے ہیں، جو کافر جن ہوتے ہیں یہ بعض اوقات اس طریقے سے معاملات کرتے ہیں. سود والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں وہ بروز قیامت ایسے مدہوشی کے عالم میں ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، یعنی اس کو پاگل بنا دیو، حواس بگاڑ دیو. نص قطعی سے ثابت ہے کہ بعض شیاطین ایسے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ، وہی بات ہے کہ اللہ کے اذن سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ رکاوٹ اگر رکاوٹ ڈال دے تو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ رکاوٹ ہٹا دیتا ہے، تائیدی غیبی ہٹ جاتی ہے، تو نص قطعی سے ثابت ہوا کہ شیطان مس کر کے بعض اوقات پاگل تک کر دیتے ہیں. تو اس لیے پھر بالکل بہنوں کو اجتناب کرنا چاہیے، مغرب کے بعد حتی الامکان نہ نکلیں. اچھا، بعض یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی دیکھیں انگریز بھی تو باہر نکلتے ہیں، انہیں تو کوئی نہیں چپڑتا، ہمارے بس سارے چپڑ جاتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں، ہر انگریز کے ساتھ رہیں، ہر عورت کے ساتھ آپ گھومتے پھرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کن عورتوں پہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا،
وہاں سے بھی سینکڑوں ایسی رپورٹیں آتی ہیں کہ اثرات ہو گئے ہیں، ڈاکٹرز جتنے بھی ٹیسٹ کروائیں ساری رپورٹیں پازیٹیو آ رہی ہیں، پھر کیا ہے ڈاکٹر بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے ان کے ہاں بھی اس چیز کا تصور ہے جنات کے غالب آ جانے کا، چڑیلوں کے آنے کا، لیکن ہمارے ہاں جنات کا تصور ہے۔ چڑیل اگر فیمیل جن تصور کر لیا جائے تو ایک الگ بات ہے، الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسا پاسبل ہے، بہنوں کو احتیاط کرنا چاہیے۔ یوں ہی کہتی ہیں کہ کیا اگر پرفیوم لگا کر نکلے عورت تب بھی ایسا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں پرفیوم اگر زیادہ ایسی پھیلنے والی پرفیوم ہے تو شیطانی جو یہ جنات یہ شاید متوجہ ہونا ہوں، انسانی جنات ضرور ہوں گے کہ جو بھی عورت گزر رہی ہے ایک دم کون گزر گئی، خوشبو بڑی آ رہی ہے، تو پھر یہ انسان متوجہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایسی خوشبو لگانے سے منع فرمایا جو نامحرم تک پہنچے، یعنی پھیلے۔ ہلکی خوشبو لگا سکتی ہیں جو اپنے بس ارد گرد رہے، دور تک نہ پھیلے، اس سے بھی اجتناب کریں۔ ایسے انہوں نے کہا کہ حیض و نفاس والی عورت کسی درخت کے نیچے اگر پیشاب کرے یا رات میں کسی ویران جگہ جائے تو کیا چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے؟ بالکل ہماری بہنوں کو جیسے میں نے عرض کیا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سنسان جگہ، ویران جگہ، درختوں کے اوپر جنات ڈیرے ڈال لیتے ہیں، بلکہ درختوں کے نیچے پیشاب کرنا سرکار نے منع فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ سائے میں بیٹھتے تھے، اب آپ پیشاب کر دیں ان کو اسمیل آئے گی، بیچارے پریشان ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات درختوں کے نیچے جنات اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ کافر نہیں ہوتے، مسلم جن ہوتے ہیں، اور آپ اسی جگہ اس طرح کے معاملات کر دیں تو ان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص یہ پڑوسی ملک سے آیا تھا کہ سرکاری نوکری کرتا ہے، سوئی گیس کے محکمے میں ہے، لیکن وہ ایسا کرتا ہے کچھ ہوٹلز ہیں، کچھ مٹھائی کی دکانیں وغیرہ ہیں، ان کے بل مطلب ڈیٹ سے آگے نکل جاتے ہیں اور وہ بل پے نہیں کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جا کے ان کے گیس کے میٹر کاٹ دے، لیکن یہ کاٹتا نہیں ہے، ان کو مہلت دیتا ہے اور اس کا بینیفٹ یہ لیتا ہے کہ ان کے ہوٹل سے کھانا منگاتا ہے فری میں، مٹھائیاں منگا لیتا ہے، بچوں سے روٹیاں منگاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ اور ایسے شخص سے روٹی منگانا کیسا ہے کہ جیسے کوئی گھر والے کہیں میں روٹی لا دو اور گمانے تو فری میں لے آئے گا حرام کی روٹی، تو منگوانا کیسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی رعایت جب کہ اوپر سے محکمے نے رعایت نہ دی ہو، یہ بالکل حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں اگر انہوں نے خود ہی کہہ دیا ہے، جیسے بعض اوقات اسٹرکٹلی حکم ہوتا ہے لیکن اندر خانے بتا دیتے ہیں 2-4 دن کا کہ کوئی بیچارہ پریشان ہو تو دے دینا، مہلت دے دینا، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر 1 دن کی مہلت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مالک تو نہیں ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر مہلت دینے پر یہ لینا یہ رشوت ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور یہ جہنم کے انگارے ہیں جو وہ پیٹ میں اتار رہا ہے۔ اور یقیناً جب ایسا شخص اتنا بے باک ہے تو اس سے اگر آپ پیسے دے کے بھی روٹی منگائیں تو ہو سکتا ہے پیسے رکھ لے اور وہ رشوت والی روٹی آپ کو لا کر دے، اور مطلب یا پیسے نہیں آپ نے کہا بھی لا دو کہ چلو یہ اپنے پیسوں سے لا دے اور رشوت والی روٹی لا کر کھلا دے، تو بالکل ایسے شخص سے اجتناب کریں۔ بلکہ اگر وہ سب اعلانیہ کرتا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ اظہار ناراضگی اس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، رشوتیں لے رہا ہے، سود لے رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کا معاملہ اس کے ساتھ اور ہم اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ وہ شخص یہ پھر یقین کر لیتا ہے کہ میرے ان برے اعمال اور افعال کے باوجود میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، میرے کوئی اسکینڈل نہیں بن رہا، لوگ مجھ سے نفرت نہیں کر رہے، اس کا مطلب معمولی چیزیں کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بعض اوقات ایسے اشخاص کے ساتھ بہت ہی اچھا طرز عمل رکھ کر اسے ان گناہوں پر دلیر کر رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہماری نیت نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی ذرا سمجھیے، اس میں تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنا، ایسے لوگوں سے پھر تعلقات ختم کرنا تاکہ ان پہ پریشر پڑے اور وہ گناہ چھوڑیں، یہ بہت ہی انسب اور مطلوب شرع بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بعض اوقات مہندی لگواتی ہیں تو ادھر سامنے بھی لگواتی ہیں، اوپر بھی لگواتی ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ جبکہ اس کے لیے باہر بھی جانا پڑتا ہو اور غیر محرم سبزی والے دودھ والے کی نگاہ بھی اس پہ پڑ جاتی ہو، تو اب مہندی اگر نگاہ پڑنے کا اندیشہ تو مہندی لگوائیں نہ لگوائیں اور کہاں لگوائیں؟ دیکھیں بالکل عورت زینت کر سکتی ہے بشرطے کہ نامحرم کو دکھانا مقصود نہ ہو، بس یہ، اور نامحرم کی نگاہ نہ پڑے، یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو اپنے گھر میں آپ پورے ہاتھ پہ لگوائیں، اپنے ہسبینڈ کے لیے لگوائیں، اپنے لیے لگوائیں جو کنواری جیسے بچیاں ہیں، اور اگر باہر جانے کا موقع ملے، اور بعض کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں کہ مہندی لگنے کے بعد اور اس میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے اور خواہ مرد کی توجہ اس کی طرف جائے، تو پھر ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ضرورتاً باہر نکلتی ہیں، بہت ضروری ہے، تو دستانے خرید لیں، گلفز پہن لیں، کالے دستانے ہوتے ہیں بہنوں کے، وہ پہن کے چلی جائیں تاکہ آپ کے ہاتھ پر
کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے، یہی انسب ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی مرد کیوں نہیں نگاہ جھکا لیتے، یہ ٹھیک مناسب بات نہیں ہوتی، یہ ہماری بہنیں بعض ضد میں آ جاتی ہیں۔ شرعی حکم کو معلوم کرنا چاہیے، انہیں نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو پردہ کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ پردہ نہیں کریں تو پھر آپ غلطی کر رہی ہیں نا، وہ اگر نگاہیں آزاد کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، تو آپ کو خود احتیاط کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ میری مؤدبانہ گزارش ہے، احکام شریعت پروگرام تقریباً 21واں سال ہے، الحمدللہ بے شمار لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بھی مستقل دیکھیں اور کم از کم ہر ہفتے ایک کسی کو دکھا دیں۔ یوٹیوب پر بھی یہ ڈلتا ہے، آج رات ہی ڈل جائے گا، تو اس کو پھر کوئی بعد میں دیکھنا چاہے تو ان کو دیکھنے کی دعوت ضرور دیں۔ انشاءاللہ تبلیغ دین کے سلسلے میں، علم کے فروغ کے سلسلے میں آپ کی کوشش بھی شامل ہو جائے گی، ثواب جاریہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔